الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کی یہ مقدس ساعت گھڑیاں گزر رہی ہیں. چند اللہ کے پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کا پیغام ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں، اہل ایمان کی مدد کریں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں، اہل ایمان کی مدد کریں اس دنیا کے اندر. اللہ کا پیغام ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو ایمان لے کے آئے، ایمان کی زندگی لے کے آئے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے حیات طیبہ نصیب فرمائے. اللہ کا پیغام ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ ملک والے اور یہ بستی والے اور یہ شہر والے اور یہ سوسائٹی اور یہ دنیا ایمان لے آئے اور پرہیزگاری پہ آ جائے تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ علاقے اور بستیاں اور یہ ملک اور شہر ایمان لے آئیں اور پرہیزگار بن جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں. اللہ کا پیغام ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اگر تم ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضے پورا کر لو، اللہ دنیا میں تمہیں حکمرانی عطا فرمائے، خلافت کا انعام عطا فرما دیں گے، تمہیں مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اقتدار نصیب فرما دیں گے، اور تمہارا دین دنیا پہ غالب ہو جائے گا اور تمہارا خوف چھٹ جائے گا، تمہیں امن کا انعام ملے گا، تمہارا خوف تم سے دور ہو جائے.
اور تمہیں امن مل جائے، اطمینان مل جائے۔ ایک طرف تو قرآن کے یہ ارشادات ہیں، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ دین قیامت تک ایک حالت پہ رہے گا، نہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دین اس زندگی کا نام ہے جو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ جو آخری پیغمبر ہیں، آپ کا دین بھی یہ آخری ہے۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اللہ کا دین لے کے آئے، زندگی گزارنے کا دستور لے کے آئے۔ آخری دین محمد رسول اللہ لے کے آئے۔ اس دین میں تو کوئی کمی پیشی کی گنجائش کوئی نہیں، نہ ترمیم، نہ اضافہ، نہ کمی۔ 5 سے 6 نمازیں نہیں ہو سکتی، 5 سے 3 نمازیں نہیں ہو سکتی، حلال حرام نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا، نہ اس میں اضافے کی گنجائش نہ کمی کی گنجائش۔ وہ کامل مکمل قیامت تک الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس دین کا نام ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین کا نام اسلام ہے، وہ مکمل ضابطہ ہے، زندگی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آج یہ ہے میرے عزیزو کہ اس دین پر مسلمان کا اعتماد، اس دین پر مسلمان کا ایمان، مسلمان اس کو کھو بیٹھا ہے۔ یہ مسلمان کا اعتماد، یقین ختم ہو گیا کہ یہ دین میری زندگی آخرت کی فلاح و بہبود کا واحد نسخہ ہے۔ اسے پیغمبر کی بات پر اعتماد نہ رہا، اسے اس دین کے بارے میں یہ اعتماد اور ایمان نہ رہا کہ یہ مجھے دنیا آخرت میں فلاح و بہبود دے سکتا ہے، میری مشکلات حل کر سکتا ہے، گھریلو، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، میرے مسائل کا حل دین اسلام میں ہے۔ یہ اعتماد، یقین، ایمان آج مسلمان کھو بیٹھا ہے۔ جن وسائل پر اور جن اسباب پر اسے اعتماد ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے، بتائیے آج کا مسلمان اس کے لیے کتنی تک و دو کرتا ہے، کتنی تک و دو کرتا ہے، اور کتنی محنت لگاتا ہے، بچوں کی زندگیاں اس پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دیتا ہے۔ جن اسباب و وسائل پر اسے اعتماد ہے کہ اس سے اس کی زندگی بنے گی، بچوں کی زندگیاں قربان کر دیتا، اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ لگا دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کا آج یہ اعتماد کہ میری فلاح و بہبود، میری دنیا آخرت کی کامیابی دین اسلام میں ہے، یہ ایمان نہ رہا، یہ یقین نہ رہا، یہ پیغمبر کی بات پہ اعتماد نہ رہا۔ یعنی آج کا مسلمان کا ایمان اتنا بھی نہیں جتنا ایک طبیب کی بات پہ اعتماد کرتا ہے، آج رسول کی بات پہ یہ اتنا بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر طبیب کہہ دے کہ یہ چیز تیری صحت کے لیے خطرہ ہے، تیری زندگی کے لیے خطرہ ہے، تو 50 سال کی عادت چھوٹ جائے گی، 50 سال کی عادت چھوٹ جائے گی، 40 سال کا معمول چھوٹ جائے گا، 30 سال کی زندگی کی ترتیب بدل جائے گی۔ اور رسول کہتے اس گناہ کے پیچھے تیری ہلاکت ہے، یہ ایمان کی طرف، چاہے وہ قرآن میں ذکر ہو، چاہے رسول نے بتایا ہو، چاہے وہ قرآن میں موجود ہو، چاہے وہ رسول نے بتایا ہو، اس پر اعتماد کتنا ہے۔ یعنی یہ تو پتہ ہے، مشاہدہ، تجربہ، اس پر تو ایمان ہے کہ میرا ملازم
مجھے ناراض کر کے میرے گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتا، اس پر تو ایمان ہے۔ میرا ملازم مجھے دھوکہ دے کر، میری احسان فراموشی کر کے، مجھ سے دشمنی مول لے کر میرے گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتا، لیکن آج مسلمان کو یہ ایمان نہیں کہ اس دنیا میں، اس دنیا کے بنانے والی کی نافرمانی کر کے مسلمان آرام سے نہیں رہ سکتا۔ اپنے مشاہدے پر ایمان، اپنے تجربے پر ایمان کہ میرا ملازم میری نہ مانے تو سکون سے نہیں رہ سکتا میرے گھر میں، یہ ایمان نہیں کہ یہ بندہ رب کی نہ مان کر اس دنیا میں ناکام ہوگا، فلاح نہیں پا سکتا، سکون نہیں پا سکتا، یہ ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت، میں نے یہ جو آیتیں سنائی ہیں نا، کہ اگر مسلمان کو اس بات پر ایمان آ جائے کہ ایمان اور ایمان کی زندگی، اس کی انفرادی، نجی، گھریلو، قومی، ملکی سطح کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام کی زندگی میں ہے، اور یہ بات اللہ کہہ رہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین، ایمان تو لے کے آؤ، میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، ایمان تو لے کے آؤ، دنیا میں میں تمہیں خلافت دے دوں گا، تمہارا خوف امن سے بدل جائے گا، ایمان تو لے کے آؤ، ایمان کی زندگی لے کے آؤ، میں تمہیں خوبصورت زندگی دے دوں گا، ایمان لے آؤ، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو، میں تمہاری زمینوں کو برکتوں سے بھر دوں گا، خزانوں سے بھر دوں گا۔ ایک طرف تو یہ اللہ کا پیغام ہے، اس پر ایمان کتنا ہے؟ آج جستجو نہیں ہے، آج اس کی چاہت نہیں پیدا ہوتی اندر سے، اپنے مشاہدے پہ ایمان ہے، اپنے تجربے پہ ایمان ہے، طبیب پر ایمان ہے، دنیا کے تجربے کار ماہر پر ایمان ہے، رسول پر اعتماد نہ رہا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان کی تازگی کی ضرورت ہے، تمہاری سب سے بڑی طاقت، تمہاری مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نجات، نہ صرف آخرت، دنیا آخرت کی فلاح و بہبود مسلمان کی صرف دین اسلام میں، یہ یقین آ جائے۔ اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا اگر ایمان کھوٹا ہو گیا، ایمان کھوٹا ہو گیا، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہم، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہم، جس قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش کر رہی ہے۔ ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہم وضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک قوم، ایک ملک، ایک شہر، ایک بستی، ایک علاقہ، ایک فرد کی زندگی، وضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة، بڑے امن سے رہ رہے تھے، بڑا اطمینان تھا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن کہتے ہیں باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہیں، اطمینان کہتے ہیں اندر کی بے چینی اور بے سکونی کوئی نہیں۔ کانت آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان، معاشی حالات بھی بہت شاندار، رحمت کی بارشیں، زمین سونا اگل رہی، مشرق مغرب شمال کے سارے تجارتی سفر بالکل پرامن، یاتیہا رزقہا من کل مکان۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، سب سے بڑی نعمت ایمان اسلام، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ پھر ان مسلمانوں کو کیا سزا دی، پھر ان احسان فراموشوں پر کیا عذاب آیا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف
ہم نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس نعمت اسلام کی نہ قدری کی ہے نا، سب سے بڑی نعمت، ورنہ تو ہر نعمت کی ہی نہ قدری ہے۔ صحت دیکھ لیجئے، جوانی دیکھ لیجئے، حسن دیکھ لیجئے، دولت دیکھ لیجئے، خوشحالی دیکھ لیجئے، آنکھوں کی بینائی دیکھ لیجئے، زبان کی گویائی دیکھ لیجئے، قوت سماعت دیکھ لیجئے، عقل و دانش دیکھ لیجئے۔ ہر نعمت میں دل کھول کر اس رب کی احسان فراموشی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت، نعمت اسلام، فکفرت بانعم اللہ، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، نعمت اسلام کی قدر نہیں۔ اسے برادریوں پر فخر ہے، قوموں پہ فخر ہے، زبانوں پر فخر ہے، علاقوں پر فخر ہے، وطنیت کے بت اس کے نزدیک بڑے ہیں، لیکن اگر آج نہیں اسے نسبت کی فخر کی چیز تو اسلام کی ہے۔ اسلام سے نسبت اس کے لیے فخر کی چیز نہ رہی، اس نعمت کی نہ قدری کی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں خوف کا اور بھوک کا اور معاشی پریشانیوں کا لباس پہنا دیا۔ خوف زدہ زندگی اور بھوک کی زندگی، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ایمان اور ایمان سے محرومی اور اس نعمت کی ناقدری کی سزا اپنے آباء و اجداد دیکھیے، اپنے اسلاف دیکھیے، اپنے اکابر دیکھیے، اپنے بزرگوں کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے نا بھائی، کیا تھا دنیا کے اندر جو انہوں نے عزت پائی ہے، امن پایا ہے، سکون پایا ہے، سعادتیں سمیٹی ہیں، کیا چیز تھی؟ ایک طاقت تھی ان کے پاس، صرف ایک طاقت، وہ دین اسلام سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دینی ایمانی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اعلان کیا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم گرے پڑے لوگ تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، گھر واپس آتے تو ابا تانا دیا کرتے تھے اونٹ چرانے نہیں آتا، زندگی کیسے گزرے گی؟ آج کیا اسلام کا دامن پکڑا ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہمیں عزتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دی، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم آج جو کچھ ہیں وہ صرف دولت اسلام کی بنیاد پر ہے، اعزنا اللہ۔ کچھ نہ تھے، سب کچھ ہو گئے، اور ہمارے پاس سب کچھ تھا، ذلیل و خوار ہو گئے نعمت اسلام کی ناقدری کر۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، انہوں نے اسلام کو عزت دی، اسلام نے انہیں عزت دی۔ گھر کے لیز سے لے کر اقتدار کے تخت تک اسلام زندہ تھا۔ تجارت کے چھوٹے سے نقشے سے لے کر ایوانوں تک اسلام کا بول بالا تھا۔ پھر اللہ کا وعدہ سچا ہوا نا، ہم دنیا میں تمہیں غلبہ نصیب فرما دیں، ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، ہم تمہاری زندگی سنوار دیں گے۔ تو میرے عزیز ہو، اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، دین اسلام آج بھی مکمل موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دینی زندگی پر مجھے اعتماد نصیب ہو جائے کہ آج بھی میرے مشکلات کا حل دین اسلام۔ ہمارا مسلمانوں کا دین سے حال کیا ہے؟ ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں لگوں شیر، بہادر لگوں، جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے مسلمان کہلواؤں، لیکن اسلام کی پابندیوں سے بھی آزاد رہوں، کچھ کرنا نہ پڑے، مردم شماری میں مسلمان ہوں بس۔ پیدائش کے موقع پہ چند رسم و رواج مسلمانوں کے، موت کے وقت چند رسم و رواج مسلمانوں کے، سے مسلمان مر گیا۔ تو کوئی شوق ہوا کہ میں شیر کہلواؤں، تو چاہا کہ پشت پر شیر کی تصویر گدوا لوں، بہادر لگوں گا۔ تو گدوانے والے نے آلات لیے، رنگ لیا، آلات لیے، سوئی چبوئی، رنگ بھرنے لگا۔ کیا کرتے ہو؟ کیا سر بنا رہا؟ کیا شیر سر کے بغیر بنا دو میاں؟ پھر سوئی چبوئی کیا بنا رہے؟ پیٹ بنا رہے، پیٹ کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ کیا بنا رہا ہوں میں؟ پھر سوئی چبو رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، دم بنا رہا ہوں۔
کہا یار دم کے بغیر ہی شیر بنا دو. اس نے آلات پھینکے. کہا ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا کہ گردن بھی نہ ہو, پیٹ بھی نہ ہو, دم بھی نہ ہو. تو میرے عزیزو ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا جس میں عبادت بھی نہ ہو, نماز بھی نہ ہو, شرم و حیا بھی نہ ہو, لقمہ حلال بھی نہ ہو, دیانت اور سچائی بھی نہ ہو. ایسا اسلام اللہ نے کوئی نہیں اتارا. ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا. جس اسلام پر اللہ کی طرف سے مسائل کا حل ہے وہ تو پوری دستوری زندگی ہے اور اس کی اپنی مٹھاس. آج جو سب سے بڑا المیہ ہے میرے عزیزو دین اسلام ہے اعتماد نہیں. اعتماد نہیں ہے کہ نماز سے میری زندگی بنے گی, زکوٰۃ سے میرا مال محفوظ ہوگا, دعاؤں سے اللہ کی مدد اور نصرت کھنچ سکتی ہے. یہ اعتماد نہیں ہے. اس تازہ ایمان کی ضرورت ہے. اور جہاں یہ تازہ ایمان آتا ہے قسم خدا کی یہ دنیاوی زندگی ہیچ ہو جاتی ہے. پھر تازہ ایمان اپنی طاقت دکھاتا ہے. ایک نوجوان حضرت عبدالبجادین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ایمان لے آئے. چچے کے ہاں زیر تربیت تھی, باپ کا انتقال ہو چلا تھا, واپس لوٹے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے اسلام کا اعلان نہ کرنا. خیال تھا نوجوان ہے, نیا نیا ہے, سختی مسائب پریشانیاں شاید برداشت نہ کر سکے. کہا بیٹے زیادہ تذکرہ نہ کرنا, خاموش رہنا. نوجوان عبداللہ عبدالبجادین چند دن ہی ہوئے نا, اسلام کی خوشبو تو بغیر پھیلے رہتی نہیں ہے میاں. خوشبو اصلی ہو نا پردوں کے اندر سے بھی آیا کرتی ہے. چند دن ہی ہوا چچا پہچان گیا, کچھ بتیجا بدلا سا لگا ہے. آنکھوں کا دیکھنا, صبح شام کی زندگی, اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی بدل گیا. کہا بتیجے بتائیے تو نیا شخص جو مدینہ میں آیا کہیں اس کے پاس تو چلا نہیں گیا؟ عبدالبجادین کے ایمان کا امتحان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی پتا ہے سچائی کی کیا قیمت چکانی ہوگی, یہ بھی پتا ہے سچائی پر کیا قیمت چکانی ہوگی. لیکن اپنے نبی کی بات پر اعتماد ہے. سچائی میں نجات ہے. مشاہدہ بتا رہا ہے سچائی کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی, لیکن اپنے نبی کی بات پہ اعتماد ہے نا. الصدق ینجی, سچائی میں نجات ہے. بس سچائی میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. چچا کہتا ہے بھتیجا تن دنوں کی مہلت ہے, سوچ لو گھر سے نکالوں گا اور بغیر لباس کر کے نکال دوں گا. بچے نے کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے, اب دین نہیں چھوٹ سکتی. یہ وہی ہوتا ہے جب اس دین کی پر اعتماد ہو کہ میری نجات دین میں ہے. بس نہ دولت میں ہے, نہ عہدوں میں ہے, نہ منصب میں ہے, کسی میں کامیابی نہیں, میری کامیابی دین اسلام میں. چچا نے نکال دیا, بغیر لباس کے نکال دیا. جب باہر نکالا تو ماں کی مامتا دوسری طرف سے دروازے سے آئی, اپنے اوڑھنی دی. اس نوجوان نے اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے سطح ڈھانگ کی, ایک اوپر کیا. اس حال میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ نوجوان پہنچا. ذوالبجادین دو چادروں والا صحابی, دو چادروں والا صحابی. حضور علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگے. صحابہ کہنے لگے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ, ایسی روشنی پھیلی. اس نوجوان نے آ کر اپنی بیتی کہانی سنائی, اور ساری کہانی سنانے کے بعد حضور علیہ السلام بیٹے نکال دیا نا, ہم تمہارے ہیں, تم ہمارے ہو, ابا تمہارے, بھائی تمہارے, دوست تمہارے, سب کچھ اب ہم تمہارے ہیں. ایسے نصیب جاگے, ایسے نصیب جاگے. اللہ کے نبی کے ساتھ سفر حضر میں ساتھ ہیں. ایک سفر میں ہیں, بیمار ہوتے ہیں, اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں, اور اسی گود میں اس نوجوان کے روح پرواز کر جاتی ہے. کوئی سڑک پہ مرتا ہے, روڑوں پہ مرتا ہے, کن کے ہاتھوں میں مرتا ہے. نصیب دیکھیے نوجوان کی روح نکل رہی ہے حضور کے گود میں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے ہم سب سے زیادہ ان کے قریبی ہیں, کفن ہم دیں گے, غسل ہم دیں گے, قبر میں ہم رکھیں گے. کفن دیا, غسل دیا, قبر میں اترے, اپنے ہاتھوں سے زمین پہ رکھنے لگے. حضرت عمر فرمانے لگے کسی جانے والے پہ رشک نہیں آیا, آج میری اندر کی آہ نکلی, کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج میری لاش ہوتی, کاش کہ یہ نصیب میرے ہوتے. ارے میرے عزیزو اللہ آج بھی اپنی پوری قدرت اور وعدے کے ساتھ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. تم کچھ اللہ کی خاطر قربان کر کے تو دیکھو, پھر اللہ تمہیں اس سے بہتر کیا دولت دیتا ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا.
تم اللہ کی خاطر کچھ قربان کر، ارے حرام محبت چھوڑ کے تو دیکھو پھر حلال کی کیا لذت ملتی ہے، لقمہ حرام سے بچ کر تو دیکھو پھر حلال کی کیا برکتیں ملتی ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق اس کی خدمت اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہے میرے عزیزو، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ رمضان کی گھڑیوں میں جو چیز مانگنے کی ہے وہ تازہ ایمان مانگنے کی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی تازگی نصیب فرما دے، ایمان کی بہار نصیب فرما دے، ایمان کی بہار نصیب فرما دے۔ وہ نصیب ہو جائے میرے عزیزو تو پھر وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ قیمتی، اہم، عظیم نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ لمحوں میں ایمان تازہ ہو سکتا ہے، لمحوں میں ایمان تازہ ہو سکتا ہے۔ ایمان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اس پر گناہوں کی ظلمت آتی ہے تو اللہ پر اعتماد، اللہ کے رسول پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کی ظلمت آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نیکیوں کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، دین اسلام پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اب لمحوں میں میرا ایمان تازہ ہو جائے اور یہ بد اعتمادی ختم ہو جائے، گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرے عزیزو سچی توبہ، سچی توبہ ہے، سچی توبہ ہے۔ ان گھڑیوں کا سب سے بڑا فریضہ، ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ ہے، اللہ سے مغفرت کرا لینا ہے۔ جس شخص نے یہ کر لیا اسے لمحوں میں ایمان کی تازگی اور بہار نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔